وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مطلب اس کا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا وہ ہے جو حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحاح کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور سب میں روایت موجود ہے۔ اور سب سے قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر وہی ہوتی ہے جو کسی صحابی سے مرفوع روایت کے طور پر ہو۔ تو وہ ہلاکت جس میں پڑھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمائے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی آیت، اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ حضرات انصار نے آپس میں ایک مجلس اور مشورہ کیا، اور بیٹھ کر یہ باب آپس میں جو ہے یہ کیا کہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمان یہاں ہجرت کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے اپنے باغات، اموال وغیرہ سب تقسیم کر دیے ان میں، اور پھر یہ جہاد جب فرض ہوا تو اس کے بعد ہمیں مہلت ہی نہیں ملی، ایک لڑائی کے بعد دوسری لڑائی، ایک سفر کے بعد دوسرا سفر، مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد 8 سال فرض رہا، آپ کی یعنی آخری عمر کے 8 سال، سن 2 ہجری سے جہاد فرض ہوا اور سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، یہ 8 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 8 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جہادی اسوار ہیں 27، اور جو سرایا حضرات صحابہ کرام کے روانہ فرمائے وہ 56۔ تو اس اعتبار سے اگر تقسیم کیا جائے انہیں تو ہر مہینے میں یہ تقریباً 9 یا 8 اسوار بنتے ہر مہینے میں جہاد کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے۔ تو وقت اور فرصت ہی نہیں ملتی تھی انہیں اپنے اموال کی اصلاح کرنے کی اور اپنے باغات کی دیکھ بھال کرنے کی۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں میں قلت نہ رہی تو انہوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقت جہاد سے رخصت لے لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جہاد کر رہے ہیں، ہم کچھ وقت رخصت لے لیتے تو ہمارے اموال اور باغات، کیونکہ یہ ان کا ساری معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا، باغات وغیرہ کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو فرق پڑ جاتا ہے بہت۔ انہوں نے کہا عرصہ ہو گیا ہم جا کر دیکھ بھی نہ سکے ہمارے باغات کس حالت میں، تو ہم کچھ وقت رخصت لے کر جو ہے وہ ان کو درست کر لیتے، پھر دوبارہ جہاد میں مشغول ہو جائیں گے، اس وقت تک دوسرے مسلمان جہاد کرتے رہیں تو ہمارے رخصت لینے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ طے کر کے گئے کہ ایک صحابی بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جا کر مجلس میں گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنے بغیر یہ آیت پڑھی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں روایت ذکر فرمائی جو صحاح میں کہ جب تم سود کا کاروبار کرنے لگو اور بیلوں کی دم پکڑ لو، یعنی زراعت میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا سے محبت کرنے لگو، جہاد کو ترک کر دو، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا اور ہلاکت کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک وہ نہیں ہٹے گی جب تک تم جہاد کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے۔ یہ روایت بھی ان کو ذکر کی۔ تو کہا پھر ہم اپنے ارادے سے باز آئے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینے کا ارادہ ترک کر دیا، وہ میں کہ یہ التہلکۃ وکانت التہلکۃ ترکن الغزوہ، یہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو ہلاکت فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ ہمارا جہاد کو چھوڑ دینا تھا۔ مطلب اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرتے رہو، پیچھے جان سے جہاد کا حکم تھا وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے رہو جہاد میں، اور ان دونوں کاموں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ ایک مسلمان کا جہاد کو ترک کر کے دنیا کی فکر میں پڑ جانا یہ اس کے لیے دنیاوی اخروی ہلاکت اور بربادی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی ہے کہ حضرات مفسرین کرام نے کہ ایک آدمی جب جہاد میں جا رہا ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تو یا تو جہاد کا نظام بیت المال کے سپرد ہو جیسے بعد میں ہو گیا تھا جب مسلمانوں کی حکومت اور خلافت قائم ہو گئی اور بیت المال کا باقاعدہ نظام بن گیا، تو بیت المال کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ ہر مسلمان کو جہاد کے لیے گھوڑا، اسلحہ، ضروری ساز و سامان فراہم کرے۔ جب تک یہ صورتحال نہیں تھی مسلمان خود اپنے مال سے اپنے لیے سامان جہاد خریدا کرتے تھے اور حاصل کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ جتنی استطاعت ہو بہتر سے بہتر اپنے لیے مہیا کرو۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کر کے اپنے لیے بہتر سامان لے سکتا ہے، لیکن وہ بخل کرتا ہے اور مال بچاتا ہے، کم درجے کا سامان لے کر جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر اس کی وجہ سے وہ وہاں پر مارا گیا تو گناہ گار ہوگا، اگر وہ بہتر سامان لے سکتا تھا۔ یہ مراد ہے اس سے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، بخل نہ کرو کہ اس بخل کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو، کہ اپنا بچاؤ کا سامان لے سکتے تھے اور نہیں لیا، اس کی وجہ سے وہاں جا کر مارے گئے۔ یہ لا تسافروا فی الجہاد بغیر زاد، اللہ کے راہ میں جہاد میں بغیر زاد راہ کے سفر نہ کرو کہ پھر زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاؤ، حالانکہ اللہ نے استطاعت بھی دی کہ تم زاد راہ لے جا سکتے ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔
وَأَحْسِنُوا اور نیک عمل میں لگے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔